بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس کا کیا مسئلہ یہ کیا مائک ہے یہ ادھر رکھیں، اس کے اندر آواز نہیں جائیں گے، میں پکڑتا ہوں۔ چلے گا چلے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہے نا جی۔ دوست عزیز بزرگوں، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کے لیے 70,000 فرشتے، باتیں مولانا یوسف صاحب کی ہے، اپنے کو نکات اخذ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کے لیے 70,000 فرشتے جھکتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جھکتے ہیں، یعنی اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ پروں کو کیا کرتے ہیں؟ بچھا دیتے ہیں۔ اب حضرت کا نقطہ سمجھنا، حضرت نے فرمایا طلب پر یہ انعام ہے تو عمل پر کتنا بڑا انعام ہوگا؟ طلب پر یہ انعام ہے کہ 70,000 فرشتے جھک گئے، انہیں اپنے پروں کو بچھا دیا۔ حضرت نے کہا عمل پر کتنا بڑا انعام ہوگا؟ اب دوست عزیز بزرگوں، ہمیں طلب اور عمل دونوں کو سمجھنا ہے۔ طلب اور عمل دونوں کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ جس کے اندر طلب اللہ نے پیدا کر دی، دیکھنا طالب علم کے زمانے میں جس کے اندر طلب پیدا ہو گئی، اللہ اس کو باکمال بنا دیں گے۔ اس کو اللہ بولا، آپ کو بولنا پڑے گا، اس کو اللہ کیا بنائیں گے؟ باکمال بنائیں گے۔ مثال دی حضرت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گئے اور یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو باندھی ان کی بال بنا رہی تھی۔ جیسے اللہ کے رسول نے منبر سے فرمایا یا ایھا الناس، ام سلمہ نے کہا باندھی کو چھوڑو، اور اپنے بال باندھے اور دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی۔ تو باندھی نے عرض کیا کہ امی جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا ہے، عورتوں کو نہیں بلایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ناس کے عموم میں عورتیں اور مرد دونوں داخل ہے۔ عورتیں اور مرد دونوں، ایک طلب آ گئی۔ اب کمال آئیے، اللہ کرے یہ زمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے، طلب ہمارے اندر سے کم ہوتے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں تھے۔ آپ جب بڑی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا حدیبیہ کا میدان۔ حدیبیہ کا میدان کیا تھا؟ تفصیل کے لیے لمبا وقت نہیں، صحابہ کی طبیعتوں کو دبایا گیا تھا۔ طبیعت کو کیا دبایا؟ کہ سب احرام باندھ کے گئے تھے عمرے کے ارادے سے، اور مشرکین نے پہلی شرط لگائی
اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے۔ طبیعت کو دبا دیا۔ سہیل بن عمرو صلح کی شرط لکھنے بیٹھے تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، ہم نہیں جانتے، آپ بسم اللہ العظیم لکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے مٹاؤ اور بسم اللہ العظیم لکھ دو، اور طبیعت کو دبایا۔ جب خط لکھا جا رہا تھا تو یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو سہیل بن عمرو نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل، اللہ نے تو مجھے اللہ کا رسول بنایا، اگرچہ تم انکار کرو، لیکن علی کو کہو مٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ مٹا نہیں سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا۔ سنو، کچھ سنانا ہے مجھے آپ کو۔ چوتھی بات علماء نے لکھی ہے کہ شرط یہ لکھی کہ آپ میں سے کوئی ہمارے پاس آئے، ہم اس کو ریٹرن نہیں کریں گے، اور ہماری طرف سے کوئی آپ کے پاس آئے اگرچہ مسلمان بن کر آئے، آپ ریٹرن کریں گے۔ حضرت عمر بھڑک گئے، یہ کون سی شرط ہے؟ اور ابن عباس سے فرمایا اگر اللہ کے رسول امیر نہ ہوتے تو یہ صلح میں کسی کی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے رسول ہی امیر تھے، اس وجہ سے میں نے۔ اب مجھے سنانا ہے کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اپنا جانو احرام کھولو، اپنے بال نکالو اور اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے کہ 3 مرتبہ فرمایا جانور ذبح کرو، اپنا سر نکالو، بال نکالو اور احرام کھول دو۔ دوسری مرتبہ فرمایا، تب بھی صحابہ کھڑے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، تب بھی کوئی کھڑا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، سفر میں آنکھوں میں آنسو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ، میرے ساتھی میری بات نہیں مان رہے، میں نے 3 مرتبہ حکم دیا تب بھی انہوں نے مانا۔ اللہ جزائے خیر دے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو۔ علماء نے فرمایا ام سلمہ نے جو رائے دی ہے، یہ رائے فتح عظیم اور فتح مبین کا ذریعہ ہے۔ آپ جب آگے جائیں گے نا تو مکہ کی فتح کو قرآن نے کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا، اور فتح عظیم بھی کہا۔ کیوں کہا؟ کہ سارے عرب کے قبائل انتظار میں تھے، کیا فیصلہ ہوتا ہے مکہ کا، پھر بعد میں ہم لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن فتح مبین اور فتح عظیم کا ذریعہ ام سلمہ کی رائے تھی۔ کیا رائے دی ام سلمہ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں کو غم ہے، وہ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، یہ آپ کا نافرمانی نہیں کر رہے، آپ جو چیز ان سے کروانا چاہتے ہیں عملی طور پر ان کو کر کے دکھلاؤ، دیکھو یہ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا، فرمایا اپنے نائی کو بلاؤ، اپنے بال نکالو، اپنا جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو۔ اللہ کے رسول نے اپنے نائی کو بلایا، بال نکالے، جانور ذبح کر دے، احرام کھول دیا۔ صحابہ نے فوراً ویسے ہی 3 کام کر دیے جو اللہ کے رسول نے کیے تھے۔ لیکن علماء نے فرمایا اتنا کمال ام سلمہ میں جو پیدا ہوا، اس کا ایک ذریعہ ان کی طلب تھی۔ آج اللہ معاف کرے، مدرسے میں ہم جاتے ہیں اور شیطان سب سے پہلے ہمارے اندر سے طلب ختم کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ آگے بھی آپ کو بتاؤں گا، ساری دونوں رسالے سمجھنا ہے۔ ابن عباس کو جب قبر میں رکھا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو قرآن کی ایک آیت کی آواز آ رہی تھی۔ مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی. کون کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن قبر کے پاس زور زور سے آواز آ رہی تھی. ایک روایت میں کہ جیسے قبر میں رکھا ایک سفید پرندہ ان کے سینے سے اڑ کر چلا گیا. مولانا یوسف صاحب نے کہا جو سفید پرندہ اڑ کر چلا گیا وہ ان کا علم تھا جو سینے سے نکل کر چلا گیا. سناؤں گا آپ کو، اس کی وجہ بتاؤں گا. کتنے باکمال تھے. اللہ معاف کرے آج ہم سب اس سے خالی ہو گئے. یہ موبائل نے ہے نا ہم کو اصل سے ہٹایا ہے اور نقل پہ لایا ہے. مولانا یوسف صاحب کی بات سنا تھا آپ کو. ابن عباس کی ایک آنکھ کی بینائی جا رہی تھی اور چلی گئی. اطباء نے ایک چھوٹا سا مشورہ دیا کہ 24 گھنٹے آپ لیٹ کر رہو، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ کی بینائی واپس آ جائیں گی، لیکن 5 نمازیں آپ کو پڑھنی نہیں ملیں گی، آپ لیٹ کر رہیں گے. کیا رائے دیں گے آج کے علماء اپنے کو؟ کیا رائے دیں گے؟ آنکھ کو بچانا فرض ہے، نمازیں کب پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. ابن عباس کا پہلا جملہ، پوری زندگی نابینا رہ سکتا ہوں لیکن ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھ سکتا ہوں. اور مشورہ دینے والے دو احباب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا امت کی سب سے بڑی محدثہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور امت کے محی السنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، دونوں کا خط آیا. فرمایا ایسی نماز نہ پڑھنا. دیکھا آج کے دور میں تو اجازت ہے، علماء اجازت دیں گے، کیا رج ہے. ابن عباس کی آنکھ چلی گئی اور یہ آنکھ سے مستقل آنسو بہ رہے. اس آنکھ سے مستقل. تو ابن عباس سے پوچھا یہ آنکھ آپ کی مستقل رو رہی ہے؟ فرمایا یہ اپنے بہن کی جدائیگی پر رو رہی ہے کہ میرے بھائی نے صبر کر کے جنت پہنچ گئی، میں ابھی جنت سے باقی ہوں، میں ابھی جنت سے. اور روتے 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 وہ بھی آنکھ چلی گئی. اس پر اس آنکھ کے آنسو بہنا کیا ہو گئے؟ اس آنکھ کے آنسو بہنا بنا گئے. اللہ اکبر. طلب کتنی تھی. علم کے بارے میں تو آپ کو کہہ دیا ہم نے، قرآن نے یہ کہہ دیا اور سینے سے علم اڑ کر چلا گیا. ایک بات استاد سے پوچھنا تھی حضرت عمر سے، ایک بات کہ 1 سال گزرا، کب موقع ملے میں پوچھوں، کب موقع ملے. تو کہ ہم لوگ عمرے کے سفر میں، ابن کثیر نے لکھا یہ حج کے سفر میں تھے اور میں سیدنا عمر کو وضو کرا رہا تھا. کہ میں نے کہا اب موقع اچھا ہے. میں نے کہا یا امیر المومنین ان تتوبہ سے کون مراد ہے؟ ان تتوبہ سے کون مراد ہے؟ اب کہا کیا آیت ہے؟ سورہ تحریم کی آیت ہے. ان تتوبہ سے کون مراد ہے؟ کتنا انتظار کیا؟ بولو 1 سال. جیسے میں نے سوال کیا سیدنا عمر نے میری طرف ایسا دیکھا کہ یہ دیکھنا 2 وجہ سے علماء نے لکھا ہے. ایسا دیکھا کیوں؟ کہ جس چیز کو اللہ نے مخفی اور مبہم رکھا ہے تو کیوں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. دوسری وجہ لکھی ہے، دوسری وجہ یہ لکھی کہ تجھے پتا نہیں. تو نہیں امیر المومنین مجھے پتا نہیں. پر سن لے اس سے امی عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما مراد ہے. اتنی طلب، ایک استاد سے ایک بات سیکھنے کے لیے کتنا انتظار کیا؟ 1 سال. اور میں نے کہا جتنی طلب پیدا ہوں گی اتنا ہی اللہ کیا بنا دیں گے؟ بولو اللہ باکمال بنا دیں گے. آئیے اور ایک مثال کی طرف آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگوں، امی عائشہ کہتی جیسے میں نے سنا
میں دہلیز پر کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دہلیز پر کھڑی ہو گئی, اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو کہتے طلب انسان کا بڑھنا. امی عائشہ کو کتنا اللہ نے باکمال بنایا. آپ تو ہمارے بچے ہیں, جو چیز ختم ہو گئی ہے نا ہم سے, وہ سنا رہا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے آئے اور آنے کے بعد اپنی زرہ اتار رہے تھے, اتنے میں دروازے پر آواز آئی. تو امی عائشہ جلدی جلدی باہر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ قلبی آپ کو بلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے, دیکھا, پھر اندر آئے. کہ عائشہ تو نے اس کو دیکھا؟ فرمایا اللہ کے رسول دیکھا. میں کون ہے ہو؟ فرمایا دہیہ قلبی ہے. دہیہ قلبی نہیں, جبریل ہے. کون ہے؟ جبریل ہے. امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے کہ امی عائشہ نے جبریل کو دیکھا ہے. کمال کتنا دیکھو ایک عورت ذات میں, لیکن اتنا کمال پیدا ہوا. امی عائشہ نے دو باتیں کہی, اللہ کے رسول منبر پر تو میں دہلیز پر, جب اللہ کے رسول میرے حجرے میں تو میں سامنے, کہ علم حاصل کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری مثال دیتا ہوں, اللہ ایسی لوگوں کو فہم عطا کرتے ہیں. کیا عطا کرتے اللہ؟ فہم. کمال بھی بنا دیں گے اور اللہ فہم بھی دیں گے. اللہ سب سے بڑی روایت احادیث کی تفاسیر میں امی عائشہ پر تہمت کی روایت سب سے بڑی روایت ہے. مجھے قصہ لمبا نہیں سے مجھے باتیں دوسری سنانا آپ کو, لیکن ہمارے سب لوگوں نے گزارش تھی کہ لاک ڈاؤن کے بعد کسی درجے میں ہم سے طلب ختم ہو رہی ہے. اس وجہ سے بات عرض کر رہا ہوں. جب طلب ختم کرو گے کمال ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا, تہمت لگی, لمبی گفتگو نے, ایک انصاری عورت کے ساتھ امی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. اللہ کے رسول کا آتا ہوا دیکھ کر وہ انصاری عورت اٹھ کر چلی گئی, میں تنہا رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے تو تم اللہ کے لیے توبہ کر لو. یہ جملہ کہتے ہی سب سے پہلے میں نے دیکھا اپنے والد ابو بکر کی طرف کہ ابا جان آپ اس کا جواب دے دیجئے. تو ابو بکر نے سکوت اختیار کیا. پھر میں نے دیکھا ام رومان کی طرف, اپنے والدہ کی طرف, کہ امی جان آپ اس بات کا جواب دیجئے. تو امی جان نے جواب خاموش ہے. اب تو میں نے سوچا کہ مجھے ہی جواب دینا ہے. امی عائشہ کہتی ہے میری آنسو سوکھ گئے اور میں نے جواب دینا شروع کر دیا. خلاصہ سناتا ہوں آپ کو. فرمایا وہ جواب دینے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنا سنا ہے, آپ کو یقین ہو گیا ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا نہیں. کہ میری مثال یوسف کے ابا کی طرح ہے. امی عائشہ کہتی غم کی وجہ سے مجھے اللہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد, میں نے ایک ہی جملہ کہا واللہ المستعان فصبر جمیل. میں نے کہا میری تو مثال یعقوب علیہ السلام کے, یوسف کے علیہ السلام کے والد کی طرح ہے. اتنا کہا اور اللہ کے رسول پر وہی آنا شروع ہو گئی. امی عائشہ کہتے والد کی طرف دیکھ رہی تھی, والدہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ان کا خوف کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی روح چلی جائیں گی. اور امی عائشہ مطمئن. تو عروہ نے سوال کیا امی جان ابو بکر خوف زدہ, ام رومان خوف زدہ, اور تم اتنے اطمینان میں؟ فرمایا ہاں میں وہی کلمات کہہ رہی تھی جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے وقت کہہ رہے تھے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ کے رسول نے آنکھ کھولی مسکراتے ہوئے اور کہا عائشہ اللہ نے تیری برات اتاری ہے. فوراً ابو بکر عمر نے کہا امی عائشہ اٹھو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا شان بھرا جملہ کہا ہے, میں سب سے پہلے ان کے پاس نہیں جاؤں گی, میں تو اپنے اللہ کے پاس جاؤں گی. کس کے پاس جاؤں گی؟
میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں کہ اللہ نے میری برات اتاری. اور خود کہتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کو جبریل کو یہ بتا دیں گے, لیکن اللہ نے میری برات میں 10 آیتوں کو اللہ نے اتار دیا. ساری مثالیں حضرت نے دی ہے فقط ایک طلب پر. تو نیت کریں انشاءاللہ تعالی پوری زندگی نبوت والے علم اور نبوت والے کام کی طلب باقی رکھیں گے. حضرت نے کہا طلب پر یہ انعام ہے, عمل پہ کیا انعام ہے؟ انعام کا کیا ہے؟ طلب کا ہے. عمل کا کیا انعام ہے؟ آپ کے اندر عمل پیدا ہو گیا. مثال دیتا آپ کو, ایک اللہ کے رسول کی سنت آپ نے کتاب میں پڑھی, مسواک کرنا, آپ نے اس پر عمل کیا. اب عمل کا کیا انعام ہے؟ سب سے بڑا عمل کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت عمل کے درجے کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں, امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا آپ نے اگر مسواک کیا اور نماز میں آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بغیر مسواک والی نماز سے یہ نماز 70 گنا بڑھ جاتی ہے. کتنی بڑھتی ہے؟ اور آپ نے عمل نہیں کیا تو نماز کا درجہ 70 گنا بڑھے گا. دوسرا جملہ سننا, معاف کرنا, ہر عمل کا اللہ کے یہاں بدلہ ہے. ایک صحابی رسول تھے حارثہ بن نعمان, یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے, لیکن جب دروازے پر فقیر آتا تو رسی پکڑ کر جاتے تھے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے. تو بچوں نے کہا ابا رسی پکڑنا, دروازے پر جانا, تکلیف اٹھانا, اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں دو, ہم جا کر دے دیں گے. تو نے کیا کہا, اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا مصیبت کو اور موت کو, بری موت کو ٹال دیتا ہے. سمجھو بھائی, کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک ہے سننا اور ایک ہے. اور اگلا جملہ اللہ کے رسول کا سنایا کہ جب آدمی فقیر کو دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں, اور جب ہاتھ میں رکھنے کے بعد پلٹتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اس کو 1 نیکی دیتے ہیں. اللہ کی یہاں طلب کا انعام جدا ہے اور اللہ کی یہاں عمل کا انعام جدا ہے. آئیے آگے. آپ نے مسواک کیا, آپ نماز میں کھڑے ہو گئے, کیا انعام شروع ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرشتہ اس کے سامنے اپنا منہ کرتا ہے اور جیسے ایک آیت پڑھتا ہے سیدھا وہ آیت نکل کے فرشتے کے منہ میں چلی جاتی ہے. جہاں ہی رکتا ہے فرشتہ خود کہتا ہے اللہ کے بندے ایک آیت اور پڑھنا, ایک آیت اور پڑھنا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا فرشتہ جب اس کو بار بار کہتا ہے تو اس کو فرشتے کی صحبت ملتی ہے, تو فرشتے کی صحبت سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق بڑھا دیتے ہیں. عمل کی توفیق کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے ہم سارے ہمارے بچوں سے 2 گزارش کر رہے ہیں کہ طلب اور عمل, پوری زندگی اس کو کیا رکھیں گے, جو سنا اس پر عمل کریں گے. یہ صحابہ کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے تھی. کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات دوست عزیز بزرگوں, دنیا کی ترقی کیا ہے اور تمہاری میری ترقی کیا ہے؟ سارے حضرت مولانا یوسف صاحب کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو. دنیا کی ترقی کیا ہے؟ حضرت نے کہا دنیا کی ترقی ہے کہ یہ آگے بڑھے, اور جیسے آگے بڑھے گی قیامت کے منہ میں چلی جائیں گی. قیامت کے منہ میں چلی جائیں گی. کہا تمہاری میری ترقی کیا ہے کہ ہم پیچھے جائیں گے, اور جتنا پیچھے جائیں گے اتنی ہم ترقی کریں گے. پیچھے کون ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ ہے. معاف کرنا, ذرا سا شیطان ہم کو خیال پیدا کر دیتا ہے اب ہم کو بھی کچھ حالات کے اعتبار سے چلنا ہے. معاف کرنا, مجھے کچھ عرض کرنا, آپ ہمارے بچے ہیں.
مدین کا گورنر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دو فضائل احادیث میں ان کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان نہ مہاجرین ہے نہ انصار ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، اللہ کے رسول نے فرمایا سارے لوگ جنت کے مشتاق ہے اور جنت خود سلمان کی مشتاق ہے۔ یہ آپ کو نہیں سنانا ہے، خالی ایک درجہ سنایا، اب عمل سنانا ہے۔ مدین کا گورنر فیصلہ کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا تھا۔ کس کے نیچے بیٹھتا تھا؟ معاف کرنا، آج تو اللہ نے جدید بنا دیا ساری چیزوں کو، کہاں بیٹھتے ہم لوگ؟ کس میں بیٹھتا تھا؟ درخت کے نیچے۔ مولانا یوسف صاحب کا علم سنا رہا ہوں، درخت کے نیچے بیٹھے یا کبھی مسجد بیٹھے مدین کی، کبھی مدین کی مسجد میں فیصلہ کرے، کبھی درخت کے نیچے فیصلہ کرے۔ آگے آئیے، جو ملتا تھا تنخواہ گورنری کی، ساری تنخواہ صدقہ کرتے تھے۔ ساری تنخواہ کیا کرتے تھے؟ کچھ عرض کرنا ہے، مقصد کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں مجاہدے والے اسلام کی طرف آنا ہے۔ مجاہدے والا اسلام ہی عالم میں پھیلے گا، آسانی والا اسلام نبھے گا، مجاہدے والا اسلام عالم میں جائے گا۔ اچھا، پھر گزارا کس پر ہوتا تھا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بوڑیاں بناتے تھے۔ ہر ایک کی تفصیل کرنے جاؤ، اپنے پاس وقت نہیں، ہر ایک سے اصول خود اخذ کرنا۔ پہلا اصول سادہ اتنے کہ درخت کے نیچے فیصلہ کرے یا کبھی مسجد میں کرے۔ دوسرا اصول ہم نے عرض کیا، جو تنخواہ ملے اس کو صدقہ کرے۔ اور اپنی زندگی کا گزارا کس پر کرتے تھے؟ بوریاں سیتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا بوری بازار میں بیچتے تھے اور 3 حصے کرتے تھے، پہلا حصہ بوری میں سے صدقہ، دوسرا حصہ گھر والوں کا، اور تیسرا حصہ دوسری بوری بنانے کا۔ کیا کرنے کا؟ آئیے آگے اور چلے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہی معاف کر لے ہمیں۔ چوتھی بات لکھی ہے، اللہ معاف۔ ڈر تو لگتا ہے لیکن آپ ہمارے بچے اس وجہ سے سنا رہا ہو۔ 2 شخص مدینہ سے سلمان فارسی کو تلاش کرتے کرتے مدین پہنچے اور کہا سلمان فارسی کا گھر بھی بتاؤں گا سلمان فارسی کا گھر کیسا تھا۔ سلمان فارسی کا گھر کہاں ہے؟ میں کہا یہ گھر ہے۔ کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان رہتے ہیں؟ سلمان فارسی نے یہاں کوئی صحابی نہیں رہتے ہیں، یہاں کوئی صحابی نہیں رہتے۔ انہوں نے کہا ہم غلط ایڈریس پہ آئے۔ وہ جانے لگے، آواز دی کہ رکو، سلمان میرا نام ہے، سلمان میرا نام ہے، لیکن مجھے صحابی مت کہو۔ تو آنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو کر جنت میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی تو میں صحابی ہوں، ورنہ میں صحابی نہیں ہوں۔ کتنا بڑا اصول ہے ہمارے لیے، القاب سے، عہدوں سے، ناموں سے، سب سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ معاف کرنا، بڑے لوگ ہیں، سب سناتا ہوں لیکن کیا کروں۔ اتنا بڑا کام ابن عمر سے اللہ نے لیا۔ ابھی ہم نے علماء کے بیچ میں سنا ہے کہ شیر کی گدی پر تھپڑ ماری۔ کوئی ہم کو شال پہنا دیتا ہے، حضرت فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا اتنا بڑا کام اللہ نے لیا لیکن اپنے کام کی اپنی طرف کوئی نسبت نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، جو اللہ سے امید رکھتا ہے فرما اللہ کے غیر سے مستغنی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ فرما اس تھپڑ کا صحرا اپنے سر نے باندھا، اللہ کے رسول کی حدیث سنا کر اس پر لگا دیا۔ ویسے سلمان فارسی نے اپنے آپ کو بچایا، اس طرح ابن عمر نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ آئیے اب آگے آئیے۔ مہمان آیا،
کھانے کے لیے بیٹھے سرکہ اور روٹی. مہمان نے کہا کاش کہ اس کے ساتھ نمک ہوتا, کاش کہ اس کے ساتھ نمک ہوتا. سلمان فارسی جلدی میں گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کے نمک لائے. مولانا اسلام نے کہا مدین کا گورنر اور اس کے گھر میں نمک خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. مہمان نے کھانا کھانے کے بعد کہا اللہ تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں سرکے اور روٹی پر قناعت نصیب فرمائی. سلمان فارسی نے فرمایا تو روٹی اور سرکے پر قناعت کرتا نا تو میرا لوٹا گروی نہیں رہتا. میرا لوٹا. اب ان کے مقامات دیکھیے اللہ کیا کیا ہے, آپ کو سناتا ہوں. انتقال کا وقت قریب ہے. کبھی زندگی دین کی محنت کرنے میں اس سطح سے گزری, اس پر راضی رہنا, یہ اس میں ہماری ترقی ہے. آگے جانے میں حالات کے تابع ہو کر چلنے میں ترقی نہیں. آئیے آگے. انتقال کا وقت قریب تھا. اپنے باندی کو کہا مشکل لے کے آؤ, جو میں نے آپ کے پاس رکھوایا تھا. باندی مشکل لے کر آئی. آگے سناتا ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدین کا گورنر دنیا سے گیا, اس کے گھر میں ورثے میں 10 روپے تھے. کتنے روپے تھے؟ مولانا یوسف صاحب نے کہا ایک روایت 10 روپے کی اور ایک روایت 15 روپے کی. تو مشکل یا باندھی کو کہا پانی میں ڈباؤ, پانی میں بھگویا. کہا میرے بستر کے اطراف میں چھڑکو. ایک قوم کو میں دیکھ رہا ہوں آ رہی ہے, وہ انسان نہیں ہے فرشتے. اور کہا دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کیا. باندھی خود کہتی ہے ذرا سی اندر سے بات کرنے کی آواز آئی, پھر آواز بند ہو گئی. میں نے دروازہ کھولا, دیکھا تو سلمان فارسی کی روح چلی گئی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان آرام کر رہے ہیں. مجھے معاف کرنا, میں سارا بھائی چیزیں ہم کو اغضا کرنا ہے, میں کھل کر بولنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میرے زبان سے آپ کے شان میں کوئی کلمہ نکلے. ہم اس سے خود اپنی ہر چیزیں اغضا کریں کہ یہ لوگ کیسے تھے. آئیے آگے. امت کے سب سے بڑے عالم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, کون؟ جب ان کو قبر میں رکھا تو ابن عباس نے روتے ہوئے ایسے ہاتھ جھاڑے تھے اور کہہ رہے تھے نبوت کے علم کے 10 حصے تھے, آج 9 حصے قبر میں چلے گئے. کتنے سے چلے گئے؟ 9 چلے گئے. مولانا افسر صاحب کا علم سنا رہا. مالک تھے اردن کے, مالک تھے پورے ملک شام کے, یعنی خلافت کی جو ان کی لمبائی تھی وہ سنائی. مالک تھے پورے عراق کے, مالک تھے پورے مصر کے, مالک تھے پورے ایران کے. سیدنا عمر کے زمانے میں اتنا خطہ فتح ہو گیا تھا, لیکن ان کا 3 چیزیں کبھی نہیں بدلی. یاد رکھنا, شیخ یوسف کا جملہ سنا رہا ہوں, مجاہدے والا اسلام عالم میں جائے گا اور آسانی والا اسلام نبھے گا, عالم میں نہیں جائے گا. ہم چاہتے ہیں اللہ عالم میں ہم سے کام لے, تو ہمیں ان حالات اور صفات سے عالم میں جانا پڑے گا. مولانا کا 3 چیزیں کبھی نہیں بدلی. کھانا نہیں بدلا, کپڑے نہیں بدلے اور مکان نہیں بدلا. اور ہم لوگوں کو سب سے پہلے تینوں چیزیں بدلنے کی فکر ہوتی ہے, کھانا, کپڑے اور جائز ناجائز کی بات نہیں کرو, سب جائز چیزیں, سب جائز چیزیں, ناجائز کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. کمال بتا رہا ہوں ان بزرگوں کی جن کی وجہ سے اللہ نے عالم میں دین پہنچایا. آج شیطان نے انہی چیزوں میں ہم کو لگا کر مقاصد سے غافل کر دیا ہے. جملہ بولنا نہ تھے موجہ, لیکن بول دیا, اللہ معاف کرے. آئیے آگے. سب سے پہلی چیز آئیے کھانے پر. اللہ حفاظت کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت کی ابن عمر نے. کس نے؟ اولاد خود کی. دسترخوان پہ بیٹھے, ایک لقمہ اٹھایا اور دوسرا لقمہ اٹھانے سے پہلے ہی ہاتھ روک دیا. ابن عمر نے کہا ابا کھا لو.
فرمایا بیٹا اس میں مجھے گھی اور گوشت دونوں کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹے نے کہا ابا جان غلام کو 1 درہم دیا تھا گوشت خریدنے کے لیے, اس نے کم کوالٹی کا یعنی کچا ذرا گرا ہوا کوالٹی کا آدھا گوشت خریدا اور آدھے کا گھی خریدا. گوشت پکایا گیا اور اوپر سے گھی ڈالا گیا, اتنا ہی کہا. سیدنا عمر نے کیا فرمایا, پوری زندگی میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سالن کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور دوسرا سالن دسترخوان پہ ہوتا, صدقہ کرتے تھے. فرمایا ان کی راہ پر چلوں گا تو ان سے ملوں گا, نہیں تو میری منزل ان سے جدا ہو جائیں گی. میری منزل ان سے, معاف کرنا آپ تو سب بڑے لوگ ہیں, ہمارے پاس مال آتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مال بھیجا زینب بنت جہش کو, اور مال کی بوڑیاں گری کونے میں, اور زینب بنت جہش کپڑا رنگ رہی تھی اور بوڑیاں گر گئی. کہنے لگی ارے امیر المومنین بھی عجیب ہے, مرد کا کام عورتوں سے کرانا چاہتے ہیں کیا؟ فرمایا مال تو تقسیم مرد کرتے ہیں, اتنا مال بھیجا میں کہاں سے تقسیم کروں گی؟ آنے والے نے کہا تقسیم کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ, معاف کرنا, بولنا ہی چاہیے, بغیر سوال کے کوئی نعمت آئے تو جزاک اللہ بولنا چاہیے. لیکن بیچاری رو رہی تھی زینب بنت جہش. آنے والے نے پوچھا امی جان روتی کیوں ہو؟ فرمایا اس مال کے آنے کے بعد فقر کی سنت ختم ہو جائیں گی. فقر کی سنت سمجھتے ہیں؟ بھوکا رہنے کی سنت کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اس پر مولانا نے کہا یہ اسلام عالم میں گیا تھا. یہ اسلام, آئیے سنیں آپ, اللہ معاف کرے, آپ تو ہمارے بچے جیسے, لیکن زمانے نے اتنا اصل سے ہم کو دور کرا دیا ہے, اور ہم نے کہا ہماری ترقی اصل میں جانے میں ہے, آگے جانے میں نہیں. سیدنا عمر جیسے پہنچے انبیاء کرام کی مدفن کی جگہ, نام نہیں لے رہا ہو, جو انبیاء کرام کی مدفن ہے, ہر ایک آ کر سیدنا عمر سے ملتا. سیدنا عمر ایک ہی جملہ کہتے تھے, میرا بھائی کہاں ہے, میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. نہیں میرا بھائی ابو عبیدہ کہاں ہے؟ اتنے میں جیسے ابو عبیدہ سامنے آئے, سیدنا عمر سواری سے نیچے اترے اور ابو عبیدہ کو گلے لگایا اور کہا ابو عبیدہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ. ابو عبیدہ ابن جراح نے عذر کر دیا, امیر المومنین میرے ساتھ مت کھاؤ, میرے ساتھ کھائیں گے تو روئیں گے آپ. فرمایا نہیں کھانا آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے. اور ٹھیک ہے. شام کے وقت دونوں بیٹھ گئے دسترخوان پر, اور ابو عبیدہ ابن جراح نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا اور اوپر سے سوکھے روٹی کے ٹکڑے نکالے اور پانی میں بھگوئے, اور جب پوری اچھی طرح بھیگ گئے, ایک لقمہ سیدنا ابو عبیدہ کھائے, ایک لقمہ سیدنا عمر کھائے. یہ بھی روئے, یہ بھی روئے, یہ بھی روئے, یہ بھی روئے. اور سیدنا عمر نے چھپتا ہوا سوال کیا, عرض مقدس کا تجھے گورنر بنایا ہے اور تو سوکھی روٹی پانی سے کھاتا ہے؟ فرمایا ہاں, اللہ کے رسول سے میں نے وعدہ کیا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی آ کر آپ سے ملوں گا. آج تھوڑے سے کھانے, تھوڑے سے مال, تھوڑا سا مکان, تھوڑے سے کپڑے کے لیے مقصد چھوڑ کر زندگی گزر ہو رہی ہے ہماری. یہ امت کی امانت ہے, معاف کرنا, ساری باتیں کھل کر نہیں بول رہا ہوں, یہ امت کی امانت ہے. آئیے کپڑوں پر آ جائیے. ایک کپڑا پہنا, آستین سے آگے آئی چادر. بیٹے کو کہا ابن عمر کو کہ چھری لے کیا. ابن عمر نے کہا کاٹو مت, میں سیکڑ لاتا ہوں. ابن عمر کو اب بیٹے چھری لے کر آ. ابن عمر چھری لے کر آئے, ہر کا کاٹ. جیسے کاٹ دیا پورے تاگے ایسے باہر آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی چادر آگے تھی, بلا کر چھری سے اس کو کاٹا, اور اللہ کے رسول کے تاگے بھی آگے آ رہے تھے جیسے آج میرے تاگے آگے آ رہے ہیں. معاف کرنا, آج ہمارے دل میں اسلام کی اہمیت کیوں نہیں رہی؟
ارے ان کے دلوں میں جن ذرائع سے اسلام آیا تھا اس کی بھی اہمیت تھی. آج اللہ معاف کرے مرور زمانہ سے اتنا آگے بڑھ گئے کہ اسلام کی اہمیت ہی دلوں سے. دیکھو بچے جیسے آپ ہماری اس وجہ سے باتیں کھل کر علماء ان کا مجھے بہت ادب غالب ہے, لیکن مولانا یوسف صاحب کی ساری باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہے. جن ذرائع سے اسلام آیا تھا ان کو قدر تھی. آج تو اصل اسلام کی بھی قدر, ذرائع سے اسلام آیا اس کی کیا قدر تھی. ابو بکر عمر دونوں کا قصہ ہے. ممبر پر بیٹھے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ, اتنے میں حضرت حسین آئے بچپنے میں, کہا ہمارے ابا کی ممبر سے اترو. سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے روتے کہے حسین ہمارے ابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے, جو کچھ ممبر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ممبر ہے. پہلا جملہ ہمارا تو کوئی ممبر, اور دوسرا ہمیں سے کوئی ہوتا ہے تجھے کسی سکھایا بولنے کو, کچھ نے کہا. آگے کے جملے دیکھیے, جو بھی خیر ہم کو ملی ہے وہ آپ کے والد کے ذریعے ملی ہے. آپ اس خیر کی کتنی قدردانی آپ دیکھیے. فرمائے حسین سے جب بھی دل چاہے ہمارے مجلس میں آ جانا. مجلس میں پہنچے تو دیکھا کہ اندر قریش کے سردار بیٹھے ہوئے, ابن عمر باہر کھڑے, تو یہ بھی باہر کھڑے ہو گئے. سیدنا عمر کی ملاقات ہے, تم آئے نہیں؟ فرمایا میں آیا تھا, آپ کا بیٹا ہی ابن عمر باہر کھڑا تھا تو میں کیسے اندر آ جاؤں. فرمایا تیرے اور ابن عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. آگے جملہ سننا. سیدنا عمر کے پاس کپڑے آئے, پورے مدینہ میں تقسیم کیے. بعد میں خبر لگی کہ حسنین کو نہیں دیا. اتنا افسوس کر رہے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ رائے دینے والے نے رائے دی, امیر المومنین آپ ایسا افسوس کر رہے ہیں جیسے آپ نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے, آپ نے تو امت کو دیا ہے. فرمایا جہاں سے کپڑے آئے تھے وہاں سے حسنین کے لیے کپڑے منگوائے اور سلا کر دے دیے. مولانا یوسف صاحب نے کہا جن ذرائع سے اسلام آیا تھا ان ذرائع کی بھی وہ قدر کرتے تھے. آج اللہ معاف کرے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اصل اسلام کی بھی قدر نکل گئی. معاف کرنا, مجھے تو آگے آپ کو ساری باتیں سنا, یہ اس سے سنا رہا حالات آگے اس سطح سے آئیں گے جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. پہلے سے تیاری میں رہنا. اللہ معاف کرے, اللہ حفاظت کرے کوئی بڑے بول سے. امیر معاویہ کو دیکھا کہ بن ٹھن کر کپڑے پہن کر جا رہے ہیں. سیدنا عمر ان کو کوسے. امیر معاویہ نے کیا کہا, امیر مومنین بڑے بڑے درباروں میں جانا پڑتا ہے, کپڑوں سے ہم روب گرانا چاہتے ہیں. کس سے؟ کپڑوں سے روب گرانا چاہتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مسجد اقصی کو فتح کرنے والا, اس کے جسم پر جو چادر تھی اس میں 48 پیوند تھے. کتنے پیوند تھے؟ اور سارے منظر اوپر سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ گندمی رنگ ہے. اپنی کتاب کھولے ہوئے, ہاں گندمی رنگ ہے, اتنے اتنے پیوند ہے. فرمایا اتنے اتنے پیوند ہے. فرمایا اس کی سواری کے نیچے یہ ہے. فرمایا سواری کے نیچے پاؤں کیچڑ میں سنے ہوئے, پاؤں کیچڑ میں سنے ہوئے, اور یہ چابیاں دی. اور کیا کہا کہ تمہارے ساتھ آسمانی خدا ہے, اور جس کے ساتھ آسمانی خدا ہوتا ہے اس سے لڑا نہیں جاتا ہے. تب کہا تھا کہ تم روب کپڑوں سے ڈالنا چاہتے ہو. سارا روب اللہ نے سنتوں میں رکھا ہے. کس میں رکھا اللہ نے؟ مجھے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, کوئی ذمہ داری نبھانے میں, کوئی مقصد کی طرف جانے میں, کوئی بھی چیز حال سے ہم گزرے تو یا سلمان فارسی کو بھی یاد کرنا اور سیدنا عمر کو بھی یاد کر لینا. کریں انشاءاللہ. تیسری بات, کوئی لمبا آپ سے گفتگو نہیں کرنا, مقصد کی طرف مجھے آنا ہے. اللہ معاف کرے. آج قدرت خداوندی موافقت میں نہیں ہے. قدرت خداوندی موافقت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ اپنے کو سوال ہے. مولانا یوسف صاحب کا جملہ ہے قدرت خداوندی موافقت میں نہیں ہے. حضرت نے کہا اگر قدرت خداوندی موافقت میں آ جائے سب جھک جائیں گے. اب ہم کو اس کو سمجھنا ہے قدرت خداوندی موافقت میں کس کی تھی. حضرت نے کہا صحابہ کے قدرت خداوندی موافقت میں تھی.
آج امت قدرت خداوندی کی موافقت سے محروم ہے. دو مثالیں دیتا اور آگے چلتا ہوں. مولانا سیدھا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ پہنچے ٹیونس، مراکش اور مورتانیہ کے بارڈر پر گھنا ہونا جنگل ہے، مولانا سیدھا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ تلوار اٹھاتے اس جنگل کو ختم کرنے کے لیے تو 1 سال لگتا. کتنا لگتا؟ کم سے کم 1 سال لگتا. لیکن قدرت خداوندی موافقت میں تھی، سب جھکے ہوئے تھے. ایک صحابی رسول نے کھڑے رہ کر اعلان کر دیا فقط کہ ہمیں یہاں چھاونی بنانا ہے، یہ جگہ خالی کر دو. تاتاری قوم دیکھ رہی تھی کو منظر اتنا خوبصورت تھا کہ ہر ایک جانور اپنے منہ میں جانور دبائے چل رہا تھا، ہر ایک جانور اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لیے چل رہا تھا. فرمایا جو کام 1 سال کا تھا وہ 24 گھنٹے میں ختم ہو گیا. حضرت نے کہا کیوں ہوا؟ کہ قدرت خداوندی موافق، ہر چیز ان کے لیے جھکی ہوئی تھی. معاف کرنا مجھے کچھ سنانا ہے آپ کو، اگرچہ ہم سب کے لیے یہ بوجھ، مولانا اس صاحب کی باتیں بوجھ ہے. اگلا جملہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی کرنلوں کے ہاتھوں میں ایک زہر کی انگوٹھیاں دیکھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں زہر ہے. یہ کیوں آپ نے پہنی ہے؟ فرمایا جب ہم کو لگتا ہے کہ ملک کا راز کھلے گا تو اس کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چوس کر اپنی زندگی ختم کر. کیوں؟ میں مروں گا تو فرد کا نقصان ہے، ملک کا راز کھلے گا تو پورے ملک کا نقصان ہے، اس سے بہتر ہے کہ فرد ختم ہو جائے. حضرت خالد نے کہا اس کو میں چوسوں؟ فرمایا دیکھ خالد، تیری موت کے ہم میں سے ہر ایک متمنی ہے، لیکن ایسی موت نہیں چاہتے، میدانی موت چاہتے تیری. حضرت خالد نے وہ انگوٹھی لی. ایک روایت میں کہ شیشی ہے زہر کی، ایک روایت میں کہ انگوٹھی لی. اور ایک یہودی قلعے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور حضرت خالد نے اپنے منہ پر رکھی. اس نے کہا اس کو چکھتی آدمی مرے گا، اور اسے منہ پہ رکھی. لیکن عربی کے کلمات کہے بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض و رب السماء الذی لا یضرب ما اسمہ دا الرحمن والرحیم، یہ کہہ رہا اور چوس گئے. وہ یہودی قلعے سے دیکھ رہا ہے، اب گئے اب گئے اب گئے اب گئے. دیکھا تو ہلکا سا پسینہ آیا ادھر. کیا جملے کہے وہ آپ کو سنانا ہے فقط. اس یہودی نے، اے مسلمانوں، جب تک تمہاری یہ شان باقی ہو تم جو چاہے اللہ سے وہ کروا سکتے ہو، کیونکہ قدرت خداوندی تمہارے موافقت میں ہے. معاف کرنا بھائی، ایسے نہیں سناتا ہے سارے واقعات، پھر اس کے اسباب سناؤں گا آپ کو. قدرت خداوندی ان کی موافقت میں کیوں تھی؟ وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو؟ آئیے آگے. اللہ اکبر. ایسے قصص صحابہ کے ذکر کیے گئے ہیں کہ آج ہم لوگ ان لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو شک پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کیا؟ فرمایا ہاں ہاں صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. آئیے میں قصہ سناتا ہوں، آگے چلتے ہیں کہ قدرت خداوندی ان کی کتنی موافقت میں تھی کہ سیدنا عمر کا خط دریائے نیل کے نام، کیا لمبا خط لکھا تھا؟ نہیں، ایسا خط لکھا ہے جیسے آقا غلام کو حکم دیتا ہے، ایسے دریائے نیل کو حکم دیا گیا ہے. اور کیا کہا؟ امرہ ابن عاص اٹھانے والے، ہم لوگ گئے تھے یوگانڈا، ہم کو کہا مولانا دریائے نیل یہاں سے اٹھتی ہے اور مصر جا کے گرتی ہے. کہاں سے اٹھتی ہے؟ یوگانڈا سے. سودان سے بھی ہو کر گزرتی ہے، سودان سے ہو کر مصر گزرتی ہے. کہا یوگانڈے سے نکلتی، گزرتے کاٹتے کاٹتے مصر میں گرتی ہے. وہ جب سوکھ گئی اور مصری لوگ ہجرت کر رہے تھے تو سیدنا عمر نے خط لکھا. امرہ ابن عاص وہ خط لے کر شب جمعہ میں ڈال رہے تھے. ابھی شب جمعہ شروع ہو گئی نا، یہی شب جمعہ میں ڈالا. ایسا ہے کیا لکھا تھا؟ اے دریائے نیل، تجھے چلانے والے واحد قہار ہے، تم اللہ سے گزارش کرتے کہ تجھ کو چلائے، نہیں تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. جب ڈالا صبح کو سارے مصری لوگ دیکھنے آئے کیا ہو رہا ہے دریائے نیل کا، تو لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر آ چکا تھا. مولانا یوسف صاحب نے کہا کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کہ قدرت خداوندی ان کے موافقت میں ہے.
اس وجہ سے ہر چیز ان کے لیے جھکی ہوئی ہے. اب دو باتیں سنانا ہے آپ کو مجھے. لمبا گفتگو نہیں کرنا, مجھے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا, مقصد کی طرف آنا ہے. سب سے پہلی چیز حضرت نے سنائی, ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے. کس سے بھرے ہوئے تھے؟ ان کے دل اللہ کے ڈر سے بھرے ہوئے تھے. معاف کرنا, قصہ سنایا حضرت نے کہ جیسے یزدجر کے محل میں صحابہ داخل ہو گئے, سارے لوگ سامان لوٹ رہے تھے, یعنی سامان اٹھا رہے تھے, اور عبداللہ بن بجلی رضی اللہ عنہ اس کی ہیرے کی پیٹی دیکھ رہے تھے کہ ہیرے کی پیٹی کیا ہے, اس سے کہ اسے ہیرے کا بزنس کیا کرتے تھے. اتنے میں ہیرے کی پیٹی ملی. اور جملے کیا تھے, اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو کوئی اس کو نہ دیکھتا. اور یہ سارا محل کا سامان سیدنا عمر کی خدمت میں مدینہ بھیجا. سیدنا عمر کا مقولہ ہے کہ اگر عملے کے دل میں تقوی نہ ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا. اور سیدنا عمر نے ہیرے کہاں ڈالے؟ آیا تو صحابہ دیکھنا, مسجد کے باہر جو صحن ہوتا ہے نا, وہاں ہیرے ڈال دیے. وہاں کیا ڈال دیے؟ ہیرے. اور صبح کو آئے, مولانا یوسف صاحب نے کہا ایک ایک ہیرا اتنا خوبصورت تھا کہ مسجد نبوی کی چھت کو روشن کر رہا تھا. لیکن سیدنا عمر صبح کو آئے, ایسے ہیرے گرے ہوئے. سیدنا عمر نے کہا کتنا پیارا عملہ ہے, اس کی نگاہ میں ہیرا اور پتھر ایک ہو گیا ہے. حضرت علی ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے. سیدنا عمر نے کہا علی تم بھی کچھ کہو. ایسا کھڑے رہ کر کہا امیر پاک باز تو ساتھی بھی پاک باز. یہ آپ کی دلوں کی پاکی ہے, اس وجہ سے اللہ نے پورے عملے کو کیا بنایا ہے؟ پاک بنایا. معاف کرنا, ایک مقصد یہ بتایا تھا, دوسری کیا چیز کیا تھی؟ ابھی ہمیں اصل کی طرف آنا ہے. کبھی زندگی اس سے گزری تو ایسے یاد کرنا صحابہ کو ان کی حالات سے. کبھی آپ کو عہدہ نہیں دیا گیا, کبھی آپ کو لقب نہیں دیا گیا, کبھی کھانے میں کمی, کبھی کپڑے میں کمی, کبھی مکان میں کمی. سب زندگی کے واقعات صحابہ کے کہ کیسے حالات میں یہ گزرے. حضرت نے دو باتیں اور فرمائی, حفاظت, عزت و بلندی اور تربیت اعمال دعوت میں اور اللہ کے راستے کے خروج میں ہے. ان سب بچوں سے ہم لوگ گزارش کریں گے, اعمال دعوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. اعمال, دیکھو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبوت والے علم کو چھوڑ کر, جیسے ہم لوگ فارغ ہو جائیں اعمال دعوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. اس کے ساتھ 4 وعدے. پہلا وعدہ تربیت کا, دوسرا وعدہ حفاظت کا, تیسرا وعدہ عزت کا, اور چوتھا وعدہ بلندی کا. سب کی مثالیں دوں گا, معاف کرنا, پھر آپ کو تشکیل پر ہم لوگ آئیں گے. حضرت نے کہا عزت کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے میری نگاہ میں عزت یہ ہے کہ کوئی شہر میں عہدہ مل گیا. نہیں دوست, سیرت دیکھو, عزت کس کو کہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کر اذان دو. حضرت نے کہا بلال کے تلوے بڑے کالے تھے. یہ تھی حبشیہ کے تھے, لیکن اللہ نے کہا رکھا کعبہ کی چھت پر دنیا کی سب سے بہترین عمارت. وقال مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تعمیر اور تخریب دونوں کا فیصلہ کعبۃ اللہ سے ہو کر ہوتا ہے. وہ اس چھت پر کس کے پاؤ؟ حضرت بلال کے. آگے سنیے کہ یہ مسجد بھی بنائی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, اور انبیاء سے بھی نسبت لگی ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی. اور دنیا کی سب سے خوبصورت دوسری مسجد, مسجد اقصی, مدینہ پاک کے بعد. وہ تو الگ بتانے والا ہو. جیسے مسجد اقصی فتح کی, کہ بلال کہاں ہے؟ سیدنا عمر نے بلال کو بلایا کہ بلال جاؤ اوپر. حضرت بلال چلے گئے مسجد اقصی کی چھت پر. ایک روایت تو مولانا عبدالستار میواتی سے میں نے سنی کہ فرمایا ایک سور فرشتہ مسجد اقصی سے چھت سے پھونکنے والا ہے. کہاں سے پھونکنے والا ہے؟ مسجد اقصی کی چھت سے پھونکنے والا ہے. اب سوچو اس چھت پر کس کو کھڑا کیا؟ حضرت بلال حبشی کو. عمر نے کہا آزان دے. جیسے آزان دی, روایت میں آتا ہے سیدنا عمر, ابو عبیدہ ابن جراح, معاذ ابن جبل, یہ آزان سن کر اتنا روئے تھے ان کی داڑھیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے.
کا عزت کی چیز. اور تیسری بات سیرت میں ملتی ہے کہ پوری زندگی مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے رہ کر کیا دی؟ آسان دی. حضرت نے کہا یہ ہے سب سے بڑی عزت کی چیز. اگلا جملہ کہا بلندی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو میں سوال کروں گا تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائیں گے. بلندی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا بلندی اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری آواز آسمانی دنیا میں جانی پہچانی ہو جائے. کس کی دنیا میں؟ آسمانی دنیا میں تمہاری آواز جانی پہچانی ہو جائے. اور دو مثالیں دی کہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کھڑے تھے. اتنے میں وضو کے معاملے میں حضرت حارثہ بن نعمان بات کر رہے تھے اور گزر گئے. تو جبریل نے کہا حارثہ گزرے. اللہ کے رسول نے کہا جبریل تم حارثہ کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں. آگے آئیے. اللہ کے رسول جبریل بیٹھے. اتنے میں ابو ذر نے دروازے پر سلام کیا تو جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول ابو ذر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو ذر کو تم جانتے ہو؟ فرمایا میں نے ان کی آواز کو آسمان کا ہر فرشتہ جانتا ہے. معاف کرنا مجھے تو کچھ آپ کو عرض کرنا ہے, خلاصہ سنانا ہے آگے. تیسری بات حضرت نے فرمائی حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آپ کے پہرا دے وے حفاظت, اس کو حفاظت کہتے نا؟ نہیں. حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ مشرکین میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا, عامر بن وائل, اور اللہ کے رسول کے سامنے پہلی تجویز رکھی آپ کے انتقال کے بعد نبوت میرے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. فرمایا ایک کام کر لو, شہر میرے آپ کے لیے, اب دیہات سارے میرے لیے. فرمایا اللہ نے مجھے پورے عالم کے لیے بھیجا ہے تو تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. اس نے کہا دو باتیں آپ نہیں مانتے نا تو آپ کے خلاف, جملہ یاد رکھنا, آپ کے خلاف گھوڑ دور کا اتنا بڑا لشکر لاؤں گا کہ پورا وادی مکہ بھر جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ کام ضرور کر. اتنا دھمکی دے کر وہ چلا اپنے اونٹ کی طرف, اور جبریل امین نے جو پھونک مارا اس کے بغل میں اتنا بڑا پھوڑا آیا کہ اونٹ کی کوہان دیکھتا تھا اور اپنا پھوڑا دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے. معاف کرنا تم نے میں نے ساری تفاسیریں پڑھی ہے حفاظت کی. شیخ یوسف کا علم پڑھو تو ساری تفاسیر آپ کو ملیں گے حفاظت کس کو کہتے ہیں. تو مجھے دھمکی دے رہا ہے. آئیے آگے روایت میں اور ایک ہے, وہ پھوڑا جب پھٹا ایسی بیماری میں لاحق ہو گیا کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں تھا, لکڑی سے پھینکا اور پتھر میں دبا دیا. کام کو مقصد بنانا, اعمال دعوت میں داخل ہونا, سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا اور طلب اور عمل کے ساتھ چلتے رہنا, قدرت خداوندی کو موافقت میں لینا, اس کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. دوسری مثال, جبریل کے سامنے اللہ کے رسول نے عرض کیا کہ فلاں فلاں لوگ مجھ کو ستاتے ہیں. روایتیں دیکھنا کتنی خوبصورت ہے. جبریل نے کہا اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو خالی مجھے بتا دینا. کہ ٹھیک ہے. جیسے وہ لوگ آئے اللہ کے رسول نے بتا دیکھو یہ لوگ ہیں, لیکن جبریل اپنے کام میں مشغول ہے اور اللہ کے رسول کو بھی اپنے کام میں مشغول رکھا ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا جبریل تم نے کچھ کیا نہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے کیا ہے, اشارہ کیا ہے کسی کی ناف کی طرف, کسی کی آنکھ کی طرف, کسی کی سینے کی طرف, جس کی طرف جبریل نے اشارہ کیا وہ جگہ پر فرمایا پھوڑا آ گیا. فرمایا یہ ستانے والے, پلاننگ کرنے والے کسی کی طرف مت دیکھنا, آپ اپنے کام میں مشغول رہنا. ان کو نمٹنے والی ذات اللہ کی ہے. ہر طرف سے گھیراؤ اور حفاظت کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. اب دوست عزیز بزرگوں, اعمال دعوت اور آخری جملہ اللہ کے راستے میں نکلنا. کیسا نکلنا؟ ابھی آپ بولیں گے ترتیب بنائیں گے پھر جائیں گے. بعض لوگ تو ایسے ہے کہ ترتیب بنیے تب بھی نہیں جائیں گے. آخری قصہ سناتا ہوں آپ کو. آپ ایسا گلو مت سمجھنا کہ مولانا یوسف صاحب کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں, مولانا یوسف صاحب کے قصے سنا رہے ہیں. نہیں,
اس علم سے جو صحابہ اور اللہ کے رسول کی زندگی سے واقعات اخذ کیے وہ سنائے جا رہے ہیں. ورنہ تو ہم تو علماء ہیں, ساری کتابیں ہم لوگ پڑھ لیں گے. مسئلہ سناتا ہوں. تبدیلی کس پر آتی ہے؟ تبدیلی کس پر آتی ہے؟ اللہ اکبر. اور قدرت خداوندی موافقت میں کس پر آتی ہے؟ سن لینا. 10 سال سے مدین میں شعیب علیہ السلام کی آپ بکریاں چرائی تھی اور وہ بکریاں ساتھ میں تھی, اور تمہارا علم تو ہم سے بہت اعلیٰ, اور بیوی بیمار ساتھ میں تھی. مولانا یوسف صاحب کا علم بہت اعلیٰ, وہ کہہ رہے بچہ بھی تھا یا بیوی حمل سے تھی, اور 2 باتیں کہی کہ میں آگ تلاش کرتا ہوں تاکہ ٹھنڈی کا اثر ختم ہو جائے. ایک روایت میں کہ ہم لوگ راستہ بھولے ہیں, آگ ملیں گی تو اس کی روشنی میں راستہ تلاش کریں گے. ٹھیک ہے, یہ مولانا کا علم ہے. اور درخت میں آگ نظر آئی, اس آگ میں تشکیل ہوئی, اور تشکیل ہو کر اللہ نے سیدھا کہا بھیجا اذهب الى فرعون انه. حضرت نے کہا مشاہدے میں پورے 10 سال کا کاروبار, مشاہدے میں بیوی اور بچہ, اور حکم اللہ کا کہ جانا ہے, اور چلے گئے. معاف کرنا اشارتاً تینوں باتیں عرض کر رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ 3 فائدے ہوئے. استخلاف, تمکن اور تبدل, تینوں وعدے اللہ نے پورے کر لیے. استخلاف ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں, ترجمہ سر سے اوپر گیا نا. استخلاف اور تمکن پوچھ لینا بعد میں, ہم نے اساتذہ سے تمکن کا کیا مراد ہے. اور تیسرا تبدل. تینوں وعدے اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ پورے کیے, لیکن مشاہدے کے ساتھ نہیں گئے, ظاہر کے خلاف چلے گئے, تب اللہ نے یہ وعدہ پورا فرمایا. اس وجہ سے ہمارے علماء, ان سے گزارش مساجد میں اوقات, اور اب چھٹیاں ہماری آ رہی ہے, ہم اللہ کے راستے میں جانے کی اپنی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. بتائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے رمضان کی چھٹیوں میں کون کون اللہ کے راستے میں جائے گا؟